بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں کہ جن کے پاس کپڑے ہیں سروں کو ڈھانک لیں تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ الحمدللہ آج کا یہ اجتماع ایسا ہے جس کا بے ادب لوگوں سے نہیں ادب والے لوگوں سے تعلق ہے۔ موبائل فونز کی گھنٹیوں کو عذراء کرم آف یعنی بند کر لیں۔ موبائل اگر ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے کھلا رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن گھنٹیوں کو بند کر دیں تاکہ توجہ منقسم نہ ہو۔ آخری گزارش اور بڑی بنیادی گزارش کہ اس یقین کے ساتھ کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں کہ ہم اٹک میں بیٹھ کے مدینے والے کو دیکھیں، لیکن اللہ نے حضور کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ ہم جیسوں کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ کوشش کو قبول کروانے کے لیے 5 مرتبہ آنکھیں بند کر کے جس مرضی ہے صیغے میں پڑھیں، جس مرضی ہے لہجے میں پڑھیں، آہستہ پڑھیں آپ کی مرضی، زور سے پڑھیں آپ کی مرضی، لیکن صرف مجھے خوش کرنے کے لیے یا محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، آقا پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے اور اپنی اس محنت کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے 5 مرتبہ آنکھیں بند کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجانے والوں، اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں
پنڈال کا حسن بڑھانے والوں، اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں، میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، ایک بات بہت یقینی ہے کہ جس مالک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں وہ آقا ہمارے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کاموں کو بھی جانتے ہیں۔ میرا کریم رب مجھ نکمے سمیت ہم سب کو حضور کے ذکر پاک کی عزتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزتیں نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتیں نصیب فرمائے۔ اور چونکہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان سے بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، غرضے کے ہر کام میں نقص، عیب، کمی، غلطی، کجی ہو جاتی ہے۔ جب ہر کام میں غلطی ہم کر لیتے ہیں تو یہ تو کام ہی اتنا بڑا ہے کہ یہاں آ کے تو بڑے بڑے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کتھے میرے علی، کتھے تھے۔ تو اس لیے آئیے پہلے اپنے مالک کے حضور یہ عرضی پیش کریں کہ اے ہمارے مہربان رب، تجھے تیرے محبوب پاک کی شان بے عیبی کا واسطہ ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما، اور میلاد پاک کا جو حقیقی لنگر ہے، محبت مصطفیٰ، اطاعت خدا، اتباع مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، میرا مالک ہمیں اس حقیقی لنگر سے بھرپور فرما۔ معزز سامعین، میری ڈیوٹی کا ٹائم 11:15 سے تھا اور میں 11:15 الحمدللہ حاضر ہو گیا۔ وہ بہت پیاری نعت شریف اس سنگی کا نام تھا، اس کا شاکر نے پڑھ رہے تھے اور بڑی حاضری آپ کی بھی اور میری بھی ہوتی رہی۔ ذہن میں تو میرے کچھ موضوع اور تھا، لیکن اس نے جس بات پر بات چھوڑی، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسی بات کو وہیں سے چھیڑوں جہاں اس نے چھوڑی ہے۔ وہ بات جس پر اس نے اختتام کیا تھا وہ کیا تھا کہ بس ایک دروازہ مل بیٹھے، بس ایک دروازہ ساتھ ہور پسارا نہیں ہوندا، بس ایک دروازہ مل بیٹھے۔ وہ اپنی بات میں دلیل کے طور پر اشعار پیش کر رہا تھا۔ اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی اپنی خوبصورتی ہے۔ وہ بات کی دلیل پر اشعار پیش کر رہا تھا۔ میں حضور کی عزت والی اس بات پر اشعار نہیں، اجازت دیں تو قول پروردگار پیش کروں، قول پروردگار پیش کروں، اور پھر اس قول کو مزید آپ کے ذہنوں تک راسخ کرنے کے لیے فرمان مدنی تاجدار پیش کروں۔ قبلہ آج میرا موضوع صرف یہ ہے کہ بس ایک دروازہ مل بیٹھے، بس ایک دروازہ مل بیٹھے، ست ہور پسارا نہیں ہوندا۔ اس شعر میں ایک تھوڑی سی میں کہوں گا، کجی تو نہیں کہوں گا، کمی کہہ سکتا ہوں کہ مل بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور دروازہ بھی تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جب وہ کہتا ہے نا کہ ست ہور پسارا، اس کا مطلب ہے کوئی اور دروازہ ہے تو صحیح، بس ہم نے یہ مل لیا ہے، یہ بات نہیں۔ بات اس میں یہ ہے کہ لینے کے لیے اللہ نے محمد کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ بنایا ہی نہیں۔ حضور کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم ولیوں کے ڈیرے پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو میں بہت آسانی سے کہوں گا، ولی کا دروازہ
اصل میں ولی کا دروازہ نہیں ہوتا. جو نسبت والے بیٹھے ہیں میری بات پر مہر لگائیں گے. ہر ولی کا دروازہ ہے علی کا دروازہ، اور علی خود ہے محمد نبی کا دروازہ. جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، سیالویہ ہے، قادریہ ہے، تمام، حتیٰ کہ ایک نسبت سے سلسلہ علیہ نقشبندیہ بھی، وہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا امام جعفر صادق کے حوالے کا، تو وہ سارے، ہر ولی کا دروازہ ہے علی کا دروازہ، اور علی خود ہے محمد نبی کا دروازہ. تو پھر پتہ چلا لینے کے لیے، خیرات عطا ہونے کے لیے اللہ نے اور دروازہ بنایا ہی کوئی نہیں، اور دروازہ بنایا ہی کوئی نہیں. خدا کے خزانے بٹتے تھے، بٹتے ہیں، قیامت تک اور قیامت والے دن بھی بٹیں گے تو در مصطفیٰ سے بٹیں گے. اب کیوں یہ بات کر رہا ہوں، کیوں یہ پیغام دے رہا ہوں، کیوں اس بات پر آپ کے ذہن کو بار بار روک رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں کیوں کہتا ہوں دینے والا دروازہ ہے نبی کا دروازہ. اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح بات کی. کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، اور کسی کا ایسا منہ ہی نہیں ہے، اور کسی کا ایسا دینے والا منہ ہی نہیں ہے. کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیوں روک رہا ہوں اس بات پر؟ بس تھوڑا سا وقت لوں گا اور بہت بڑا پیغام دے کے آپ سے اجازت لے لوں گا. بھئی حضور ہی دینے والے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ آخری بندے تک سنے، میری پوری تقریر اسی جملے کے ارد گرد گھومے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں، اور میلاد کی صورت میں، اپنے جلسوں کی صورت میں مخلوق کو متوجہ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگنا چھوڑو، یہ خود لینے والے ہیں. آؤ در نبی پر جسے اللہ نے دینے والا بنا کے بھیجا ہو. یہ میلاد، یہ ہماری محافل، یہ مقاصد اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی ایسا تعریف کر لینا ہے جس سے حضور کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جانا ہے. کائنات ساری تعریف کرے، حضور کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. کائنات ساری چھوڑ دے، محمد کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہم تعریف کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں سجاتے کہ حضور کا قد بڑھے گا، یہ اس لیے سجاتے ہیں کہ محفل کی وجہ سے ہمارا قد بڑھے گا. اور میں بالکل جٹوں کے لیے بات کر دوں، سادہ کر دوں، تو محفلیں اس لیے نہیں سجائی جاتی کہ کوئی بہت بڑا ہم چیلنج جو ہے وہ اس کو قبول کر رہے ہیں، یا کوئی بڑا رد کر رہے ہیں، یا بڑی کوئی محنت کر رہے ہیں. محفل کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ محفل کا بہانہ ہوتا ہے، حقیقت میں حضور سے خیرات لینے کا نشانہ ہوتا ہے. اصلی مقصد ان جلسوں کا، جلوسوں کا، محافل کا یہی ہے کہ ان کا بہانہ ہے، حضور سے خیرات لینے کا نشانہ ہے. کیوں؟ بس اس کیوں کا جواب سنیں، پیغام میرا آپ تک پہنچ جائے گا. ہم حضور سے ہی کیوں لیتے ہیں؟ اللہ نے حضور کو ہی کیسے دینے والا بنا کے بھیجا؟ آخری بندے تک میرا ایک فکرہ سنیں. ہم اس نقطے پر کیوں رک گئے ہیں؟ بابا اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے سخی تھے، بڑے بڑے سخی ہیں، بڑے بڑے سخی ہوں گے، تھے، ہیں اور ہوں گے. لیکن ہر سخی کے لیے ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک ٹینشن ہے. بہت سادگی کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آتینا کل کوثر کا مفہوم اسی لمحے آپ کے ذہنوں میں کھول دینا چاہتا ہوں. ہر سخی کے لیے قاضی برار صاحب، علامہ فاروقی صاحب اور باقی احباب جو محبتوں بھرے مجھے خوبصورت الفاظ سے میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہر کائنات میں بڑے بڑے سخی تھے، ہیں اور ہوں گے. لیکن ہر سخی کا مسئلہ یہ ہے کہ سخی
دینے کی حد بھی کرے. صرف 1 منٹ توجہ کریں گے. جتنا بڑا بھی سخی ہو اگر وہ دینے کی حد بھی کرے, سارا زور بھی لگا دے, دینے میں پوری انتہا لگا دے, پھر بھی پرابلم یہ ہے کہ جتنا بڑا سخی ہوگا دینے کی حد بھی کرے گا تو پھر بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ کچھ دے سکے گا, سب کچھ نہیں دے سکے گا. مرضی والے ہو سنی ہو اس جملے کو ضائع کر گئے, پھر آپ کے بھی نصیب ہیں, میرے بھی نصیب ہیں. کائنات کا ہر سخی دینے کی حد بھی کرے, انتہا پر بھی پہنچے تو کچھ دے سکتا ہے, سب کچھ. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر, یا قرآن سے نکال یا مان کہ کائنات کا ہر سخی دینے کی حد بھی کرے تو کچھ دے سکتا ہے. اکیلا میرا نبی ایسا ہے, صدیق کا مرشد ایسا ہے, علی کا مولا ایسا ہے, زہرا پاک کا بابا ایسا ہے جس کے لیے رب کہتا ہے آتینا کل کوثر. ہر سخی جتنی بھی محنت کرے کچھ دے سکتا ہے. میرا نبی وہ ہے جو کچھ نہیں, اللہ کی عطا سے جسے چاہے, جو چاہے, جب چاہے, جتنا چاہے, سب کچھ دے سکتا. بات چھڑ گئی. میرا فکرہ یاد رکھنا ہے آپ نے, کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے, کوثر کا مالک کچھ نہیں. آہا, کوثر کا مالک سب 3 دفعہ کہہ لے تو بسا آ جائے گا. کائنات کا ہر سخی حد بھی کرے تو کچھ دے سکتا ہے. میرا نبی کچھ نہیں. ابھی پچھلے سنگی شاید دھوپ کی وجہ سے نہیں بول رہے, مسئلہ تو آسان. میرا نبی کچھ نہیں, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے, آخری بندے تک بولیے, اللہ کی عطا سے. یہ کہنا آپ کا کام ہے, قرآن و حدیث سے دکھانا یہ فقیر کا کام ہے. میرا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتا ہے. کیسے بھئی؟ آئیں قرآن کی طرف جاتے ہیں, آقا کی مقدس زبان کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کسی کو کچھ بھی دینا ہو نا, کسی کو کچھ بھی دینا ہو تو کم از کم 3 شرطیں ہیں. زیادہ 300 بھی ہو سکتی ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں, 3 لاکھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ دینے کے لیے کم از کم کتنی شرطیں ہیں؟ 3. پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز دینی ہے دینے والا اس شے کا مالک ہو. بڑی توجہ سے سنیں گے, بات بہت بڑی میں نے باندھی. دینے والا اس چیز کا اگر مالک نہ ہو اور دے دے تو وہ 82 چل جاتی ہے, فراڈ کا کیس ہو جاتا ہے. مثلا میری ٹوپی ہے, میں دے سکتا ہوں, میری ملکیت ہے. جبہ میری ملکیت ہے, میں دے سکتا ہوں. گھڑی میری ملکیت ہے, میں دے سکتا ہوں. گاڑی میری ملکیت ہے, میں دے سکتا ہوں. اور اگر میں کہوں کہ علامہ فاروقی صاحب میں نے آپ کو اٹک میں 10 پلاٹ دے دیے تو میں خود ایک مرلے کا مالک نہیں ہوں, تو اٹک والے پلاٹ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو دینے کے لیے پہلی شرط کیا ہو گئی؟ بندہ شے کا. ماشاءاللہ میرے ساتھ سمجھے, ہر بندے کو مسئلہ یاد کروا کے جاؤں. بندہ شے کا. دینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ شے کا. شے کا, میں بہت تھوڑے وقت میں بڑی بات بتانا چاہتا ہوں. شے کا مالک ہو. دوسری شرط جو دینے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز دینی ہو اس کی چابیاں بھی بندے کے پاس ہو. اس کی چابیاں بھی بندے کے. گاڑی آپ کی اپنی ہے, ڈرائیور چابی لے کے چلا گیا ہے, دوست آتا ہے کہتا ہے مجھے ابھی گاڑی چاہیے. آپ مالک بھی ہو, دینا بھی چاہتے ہو, دوست بھی آپ کا اپنا ہے, لیکن دے نہیں سکتے. کیوں؟ گاڑی کی چابی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ ڈرائیور آئے گا, چابی لائے گا,
اور پھر آپ دوست کو دے سکو گے. تو پہلی شرط کیا ہوگی؟ بندہ شے کا. دوسری شرط کیا ہے؟ جو چیز دینی ہے اس کی چابیاں بھی. کئی دفعہ بندہ مالک ہوتا ہے، چابیاں نہیں ہوتی تو دے سکتا. اب کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. تیسری شرط ایسی ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کی زبان سبحان اللہ نہیں کہے گی، آپ کا دل بھی سبحان اللہ کہے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ جو چیز دینی ہے بندہ اس شے کا. دوسری کیا ہے؟ واہ بھئی واہ، سارے اللہ میں بنے بیٹھے ہیں. یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے. اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے مولوی دن کو مدرسے میں آنے والوں کو نہیں پڑھاتے، میں آپ جٹوں کو اس بڑی محفل میں سمجھانا شروع ہو گیا. پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ شے کا. دوسری شرط کیا ہے؟ جس جگہ پہ وہ چیز ہو اس کی چابیاں بھی. تیسری شرط سنیں، اور ذرا سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے بھی سنیں. پہلی شرط مالک ہو، دوسری شرط چابیاں ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو دینے کی عادت بھی ہو. ہائے ہائے ہائے، ضائع نہیں کر کے بھی کئی دفعہ بندہ مالک بھی ہوتا ہے، چابیاں بھی ہوتی ہیں، بس بیچارہ اندر سے شوم ہوتا ہے، اندر سے بخیل ہوتا ہے، اسے دینے کی عادت نہیں ہوتی. لہذا وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، دے نہیں سکتا. مالک ہے، چابیاں ہیں، بس اس بیچارے کو دینے کی. تو کم از کم کتنی شرطیں ہو گئی دینے کے لیے؟ پہلی کیا؟ مالک. دوسری کیا؟ تیسری کیا؟ دینے کی عادت ہو. اب جسے کسی کو کچھ بھی دینا ہے، ابھی میں سب کچھ کی بات نہیں کر رہا، کچھ بھی دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ دینا ہے اس کا مالک بھی ہو، اس کی چابیاں بھی ہوں، اور وہ چیز دینے کی اسے عادت بھی ہو. ہمارا اعلان ہے آتیناک الکوثر والا کچھ نہیں. آتیناک الکوثر والا کچھ نہیں، سب کچھ دیتا ہے. کچھ نہیں، سب. تو پھر اب ضروری ہو جائے گا، جب یہ اعلان کیا ہے کہ سب کچھ دیتا ہے تو آپ فوراً 3 شرطیں نکال لاؤ گے کہ دینے کے لیے پہلے مالک ہونا، پھر چابیاں ہونا، پھر دینے کی عادت ہونا. یہ تینوں ضروری ہیں. جس کو کچھ دینا ہو اس کے پاس کچھ کی یہ شرطیں ہونی چاہیے. اب آپ کا اعلان ہے نبی سب کچھ دیتا ہے، تو پھر آؤ بتاؤ ہمیں کہ جب نبی سب کچھ دیتا ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ نبی کے پاس سب کچھ کی ملکیت بھی ہو. کیا سوچ رہے ہیں یار؟ سب کچھ کی چابیاں بھی ہوں اور سب کچھ تقسیم کرنے کی محمد کو عادت بھی ہو. پوری توجہ بات بڑے خوبصورت مقام پر آ کے رک گئی ہے. تینوں شرطیں لو اور آؤ میرے ساتھ اللہ کے قرآن کی طرف، آؤ میرے ساتھ آقا کی مقدس زبان کی طرف. اگر تینوں شرطیں قرآن اور آقا کے فرمان سے ثابت نہ ہو، محفل بعد میں چھوڑیں گے، نظریہ پہلے تبدیل کریں گے. لیکن اگر تینوں باتیں قرآن بھی ثابت کرے، نبی کا فرمان بھی ثابت کرے، تو پھر اور دروازہ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آؤ نا ایک ہی دروازے پر جہاں سے جو مانگو محمد وہی عطا فرما دے. بس ایک دروازہ مل بیٹھے، بس ایک دروازہ. تینوں شرطیں ذہن میں لو، آؤ میرے ساتھ چلیں قرآن کی درگاہ دروازے پر. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ شے کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کس شے کا مالک ہے. ہم تو کہتے ہیں نا سب کچھ دیتا ہے، تو اب دیکھنا ہے کیا نبی سب کچھ کا مالک ہے یا نہیں. تو آیت میں نے پہلے پڑھ دی. اللہ کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر، بے شک اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. ہم نے آپ کو کوثر پر بے شمار اقوال.
بے شمار مفاہیم، بے شمار اس کے مقاصد، ایسا جملہ پیش کروں جو تیرے دور کے مفسر نے نہیں، سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے عطا فرمایا۔ جانتے ہو عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کے تعارف میں اور میں کچھ بھی نہ کہوں تو اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ وہ علم قرآنی کا مالک ہے جسے محمد نے دعا بھی عطا فرمائی ہے اور علم بھی خود ہی عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ یہ جو میری کتاب ہے نا اس کا بہترین علم ابن عباس کو عطا فرما دے۔ آپ تو سارے نسبت والے لوگ ہو، درویشوں کی تعلق رکھنے والے لوگ ہو، آپ تو جانتے ہو ولی دعا کر دے تو کمال کر دیتا ہے، ولی دعا کر دے تو کمال کر دیتا ہے۔ تو ذرا اس لائن کو سیدھا کرو نا، ولی دعا کرے تو کائنات کا نظام بدلا دیتا ہے، جب علی دعا کرے اور پھر اوپر چل، ابن عباس کے لیے ولی دعا نہیں کر رہا، خود نبی دعا کر رہا ہے۔ حضور فرما رہے یا اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ اب ذرا حضور کی دعا کا تھوڑا سا جھلک دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے کتنے بڑے حقیقت والے کی میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ابن عباس فرماتے جب حضور نے میرے لیے قرآن کے علم کی دعا کی تو اس کا اثر یہ ہوا، ایک جھلک ہے صرف، فرمایا لو دا علی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، فرماتے ابن عباس کہتے ہیں حضور کی دعا کی ادنا سی جھلک یہ ہے کہ اب اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اونٹ نہیں اکالو بعیرن، اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو مجھے کھرا ڈالنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن کھولوں گا، اونٹ کی رسی کا پتہ مجھے قرآن کی آیتیں بتانا شروع ہو جائے۔ یہ ابن عباس ایسے علم قرآنی والا، آپ نے ذرا سوچو کوثر کا معنی کیا کیا، یہ معنی تیرے ذہن میں آ جائے، میرا پورا موضوع ذہن میں آ جائے گا۔ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور میں تو انہیں بھی سید المفسرین ہی کہتا ہوں اپنے دور کا، علامہ سید محمود آلوسی، آپ نے نقل فرمایا ابن عباس نے جو اس بات کا نچوڑ نکالا ہے وہ نچوڑ یہ ہے، کوثر پر جو اقوال ابن عباس نے دیے جو ان کا نچوڑ ہے وہ علامہ آلوسی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ والازہر ان جمیع نعم اللہ داخلہ فی الکوثر، فرمایا ابن عباس نے کہ کوثر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جمیع نعم اللہ، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں، جتنی بھی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں، داخلہ فی الکوثر، کوثر کی چادر میں لپیٹ کے ان کی مالکی محمد عربی کو عطا فرما دیا۔ کوثر کی چادر میں لپیٹ کے اللہ نے اس کی مالکی حضور کو عطا کر دی۔ اب ذرا اس جمیعہ کو سوچے نا، کہتے ہیں ساری نعمتیں، کیا ساری اوڑی بول رہے ہو، ساری، یہ سورج نعمت ہے یا کوئی نہیں؟ آہستہ بول رہے ہو، جٹاں تو پوچھو نا، اس ویڑے نہیں چڑھتا کی حال ہو جاندے، سورج نعمت ہے نا، تو کوثر پڑھ، سورج بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اٹک والو یہ تحفہ لے کے جاؤ، اتنی بڑی نعمت ہے، تخلیق خدا کی ہے، الکوثر، ملکیت یہ بھی اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کی۔ چاند بہت بڑی نعمت ہے، تخلیق خدا کی ہے، ملکیت یہ بھی محمد
زمین بہت بڑی نعمت ہے، تخلیق خدا کی ہے، ملکیت یہ بھی محمد ہے۔ عرش بہت بڑی نعمت ہے، تخلیق خدا کی ہے، ملکیت یہ بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ شرط آ گئی جمیعا نعم اللہ۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں، ہر نعمت کا مالک رب نے محمد عربی کی ذات کو بنا دیا ہے۔ ہر نعمت کی ملکیت رب نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب چاند نعمت خدا کی ہے، ملکیت محمد ذکر میلاد بھی اسی جملے میں ہو جائے۔ چاند تخلیق خدا کی ہے، ملکیت میرے، تبھی تو پنگوڑے میں انگلی ادھر کرتے ہیں یہ ادھر بھاگ جاتا ہے، انگلی ادھر کرتے ہیں یہ ادھر بھاگ جاتا ہے۔ ارے چاند سے پوچھنا تو چاہیے، ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ چاند کی منزلیں تو مقرر ہو چکی ہیں اور وہ منزلیں مقرر سے آگے پیچھے جاتا نہیں ہے، تو منزلوں پہ جاتا تھا، یہ کیا ہے انگلی ادھر کرے تو ادھر ہو جاتا ہے، انگلی ادھر کرے تو ادھر ہو جاتا ہے۔ تو چاند نے اپنی زبان سے جواب دیا، وہ 14ویں صدی کے کتابی ملا، تجھے پتہ نہیں مرضی نوکر کی نہیں چلتی، مرضی مالک کی چلتی ہے۔ یہ پنگوڑے والا صرف تاجدار ختم نبوت نہیں، اللہ کی ہر نعمت کا مالک بن کے آیا ہوا ہے۔